أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. کتنے ہو؟ سورۃ الطور ہے. اس سے پہلے سورہ زاریات، اس کے آخر میں فرمایا فویل للذین کفروا، کافروں کے لیے ہلاکت من یومہ الذی، اس دن کا جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا قیامت کے دن کی تباہی ہوگی. تو اب یہ بتا رہے کہ وہ قیامت کیا ہے. ان عذاب ربک لواقع، اس صورت میں بھی وہی ہے کہ اللہ کا عذاب وہ ہو کر کے رہے گا، اور وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جن لوگوں کو ڈرایا گیا ہے اور جن سے وعدہ ہے وہ عذاب اللہ کا ان پر یہ ہے کہ آئے گا اور مسلط ہو جائے گا. یہ دونوں صورتوں کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ربط ہے. دعویٰ صورت کا مولانا یہاں بھی اثبات البعث بعد الموت، موت کے بعد یہ ہے کہ انسان کو اٹھایا جائے گا. والطور وکتاب مسطور، نزول نمبر 76 ہے. سورہ سجدہ کے بعد اس کا نزول ہے، نزول نمبر 76. والطور، طور سینا کی قسم ہے. وکتاب مسطور، اور اس کتاب کی ہے کہ جو لکھی ہوئی ہے، جو تحریر شدہ جو لکھی ہوئی کتاب ہے. فی رق منشور، کھلے اوراق کے اندر، کشادہ اور کھلے اوراق کے اندر لکھی ہوئی ہے. مراد لوح محفوظ مولانا. والطور ہے، چونکہ طور محبت وہی ہے، یہاں طور برکت والا طور ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، جبل وہ واستوت علی الجودی، جودی ہے. اور اسی طریقے پر غار ہرا ہے. پہاڑوں کو جب اللہ نے بنایا تو سارے پہاڑوں نے سرکشی دکھا دی، لیکن ان پہاڑوں نے جو ہے نا سجدہ کیا. باقی پہاڑ اونچے اونچے، ان کے اندر عاجزی جودی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جا کر کے وہاں طور سینا کو بھی اللہ پاک نے محبت وہی بنا دیا کہ یہاں پر یہ کہ وہی آ گئی. اور غار سور، غار ہرا کو بھی اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھکانہ بنا دیا. اڑے ہو گیا پہاڑوں میں سے. طور سینا کی قسم ہے. وہ کتاب مسطور، اور یہ کہ لکھی ہوئی تحریر شدہ کتاب جو کہ لوح محفوظ ہے. کس چیز میں لکھی ہے؟ فی رق منشور، کشادہ اوراق کے اندر. والبیت المعمور، اور بیت المعمور کی قسم ہے. بیت المعمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے. یہ بیت المعمور آسمان پر بالکل جیسے آپ کے اس بیت اللہ سے، کعبۃ اللہ سے ایک خط مستقیم آسمان کی طرف لے جائیں گے. اصل قبلہ وہی ہے، بیت المعمور ہے. اصل قبلہ وہی بیت المعمور ہے. یہ وہاں سے پھر آ کر کے اوپر فرشتے، یہ کہ ایک دن 70,000 فرشتے وہ کیا کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں. پھر قیامت تک پھر یہ کہ ان کی باری نہیں آئے گی. اتنے فرشتے زیادہ ہے آسمان کے اندر، چونکہ اربوں خربوں کی تعداد میں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، 7 راستے، آسمان 7 راستے ان کو بتایا گیا. 7 راستے بئی معنی ہے، چونکہ اللہ آپ کا بھلا کر فرشتوں کے راستے ہیں آسمان. بیت المعمور کی قسم. والسقف المرفوع، اونچے چھت کی آسمانوں کی. والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے دریا جن کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان میں حرکت آ جائے گا. ان عذاب ربک لواقع، ابلتے ہوئے دریا. ان عذاب ربک لواقع، آپ کی پروردگار کا عذاب وہ ہو کر کے رہے گا قیامت کے دن. ما لہ دافعون، اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے. کس دن؟ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان حرکت کرے گا. وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ اڑنے لگیں گے، چلیں گے، اڑنے لگیں گے. فویل یومئذ للمکذبین، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہو. الذین ہم یلعبون فی خوض، جو اپنے خوض باطل کے اندر یہ ہے کہ کھیلتے رہتے. اس وقت باطل میں ان کو مزہ آ گیا. باطل مذہب میں خوض کا معنی یہاں پر بطلان کے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن ان کافروں کو دھکیلا جائے گا، دھکا دیا جائے گا نار جہنم کی طرف، کامل قسم کے دھکے. ہذہ النار، ان سے کہا جائے گا یہ جہنم التی کنتم تکذبون بہا، جس کی تم تکذیب کیا کرتے تھے. افسحر ھذا، اب بتاؤ یہ جادو ہے. ام انتم لا تبصرون، یا تمہارے پاس آنکھیں نہیں ہیں، ٹماٹر ہیں، کیا دیکھتے ہو.
اصلوہا اس میں داخل ہو جاؤ، فصبرو او لا تصبرو، صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم تمہارے لیے برابر ہے، صبر کرو یا نہ کرو لیکن ٹھکانہ تمہارا یہی جہنم ہے۔ یہاں اسبرو او لا تصبرو یہ مبتدا ہے، سواء علیکم اس کے لیے خبر ہے۔ صبرکم و عدم صبرکم سواء علیکم، سوا سیان علیکم، انذرتم ولم تنذروا کی طرح۔ ایک نویں پارے کے اندر آ گیا ایک یہ ہے، انما تجزون ما کنتم تعملونہ، جو کچھ دنیا میں عمل کرتے تھے اسی کا بدلہ، اگر وہ اچھا تھا اچھا بدلہ ملے گا، اور وہ برا تھا چونکہ اس لیے جہنم میں آپ کی تشکیل ہو گئی۔ ان المتقین کائنون فی جنات و نعیم، متقین باغات کے اندر ہوں گے اور نعیم نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین در حال ہے کہ مزے خوشحال مزے مستی کریں گے، بما ان نعمتوں پر کہ آتاہم ربہم اللہ ان کو دے چکا ہے، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم اللہ ان کو بچا دے گا ان کا رب عذاب جہیم جہنم کے عذاب سے۔ کلو ان سے کہا جائے گا، یقال لہم کلو وشربو کھاؤ پیو اللہ آپ کا بھلا کرے، ہنیئا بما کنتم تعملون نہایت خوشی کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے جو تم نے عمل کیا ہے۔ متقین در حال کہ یہ ٹیک لگائے ہوں گے، علی سرور مصفوفۃ بچھے ہوئے تختوں پر، تختے بچھے ہوئے ہوں گے قالین ان پر، وزوجناہم بحور عین بڑی موٹی آنکھوں والے حوریں ان کو دیں گے۔ والذین آمنوا بس والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان جنہوں نے ایمان لایا مبتدا، واتبعتہم ذریتہم بایمان اور ان کی اولاد نے نسلوں نے بعد والوں نے انہوں نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، یہ پورا ہو گیا مبتدا، الحقنا بہم ذریتہم ان کی اولاد کو نسل کو بھی ان کے ساتھ قیامت کی یہ خبر ہے ان کے ساتھ۔ وما التناہم شیئا من عملہم وما التناہم شیئا من عملہم ان کے اعمال میں سے کسی چیز کے اندر ہم کمی نہیں کریں گے۔ کل امرئ بما کسب رہین ہر بندہ اس دن رہین وہ گروی رکھا ہوا ہوگا، بند ہوگا، رہین محبوس ہوگا، بند ہوگا، بما کسب اپنے اعمال کے اندر، بما کسب فی دنیا دنیا کے اندر جو کچھ، کل امرئ ہر بندہ رہین وہ گروی میں رکھا ہوا ہوگا اور بند ہوگا، اللہ آپ کا بھلا کرے، بما کسب اپنے یہ کہ اعمال کے مقابلے میں۔ وامددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون اور جنتیوں کو ہم عطا کریں گے، امداد کریں گے، عطا کریں گے، دیں گے، بفاکہۃ مزے پھل فروٹ، ولحم گوشت، مما یشتہون جو بھی چاہیں گے۔ یتنازعون فیہا جنت کے اندر وہ لڑیں گے، جھپٹ پڑیں گے خوشی میں، کہتے کہ کاسن ایک ایسے جام اور پیالے پر کہ یہ ہے کہ اس پہ جام شراب پر یہ کہ کہے گا زے اس کو، دوسرا کہتے زے اس کو، سمجھے نہیں؟ یہ خوشی میں تو ہوتا ہے جیسے شادیوں میں آپ نے دیکھا ہے۔ لا لغو فیہا جنت کے اندر یہ کہ فضول بات بھی نہیں ہوگی، ولا تاثیم نہ گناہ کی کوئی صورت ہوگی۔ گناہ تو ظاہر ہے کہ حوریں تو آپ کی ویسے ہیں، زنا کا تو سوال ہی نہیں ہے، آپ اتنی حوریں آپ کو دے دیں گے کہ آپ ایک سے سمجھ کھانا پینا ہے، ٹٹی کی بھی کوئی مسئلہ، نہ پیشاب ہے نہ پاخانہ، پیشاب پاخانہ بھی نہیں ہے، سمجھے؟ قیامت کے دن یہ دبر بھی نہیں ہوگا، سامنے والا ہوگا پیچھے والا نہیں ہوگا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ پیچھے والا گند نکالنے کے لیے اللہ نے اس کو یہاں دنیا میں دیا ہے، دنیا گندی ہے تو دبر گندہ یہیں رہے گا، سمجھے؟ اس لیے آپ قبروں سے اٹھیں گے جب حساب کتاب جنت میں جب تشکیل ہوگی تو اللہ آپ کا بھلا کر یہ دبر نہیں ہوگا، اس لیے ساتھی یہیں پر زیارت کریں۔ کل یہ نہا رہے تھے وہاں چوکیدار بتا رہے تھے، بابا نہا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جی اللہ آپ کا بھلا کر یہ نہایا، تو مجھے ابھی اس نے سبحان اللہ کہا کہ مجھے بھی ہنسی آ گئی، جتنا نہانا ہے یہی نہاؤ، سمجھے؟ ادھر نہانا مہانا بھی نہیں ہے، سمجھے؟ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بہرحال علامہ آلوسی نے لکھا حدیث میں یہ نہیں ہے، مجھے کوئی ایسی حدیث اور قرآن کی کوئی ایسی آیت یاد نہیں ہے، لیکن حضرت اقدس نے علامہ آلوسی بہت بڑے آدمی ہے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے وہو من محققی متاخر الحنفیت، حنفیہ کی متاخرین میں غضب کا محقق ہے، سمجھے؟ بہت بڑے آدمی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ، لیکن میں بھی نکما ہوں، اب بھی میری طرح نکما ہے، سمجھے؟ مفسرین حضرات تفسیر پڑھاتے ہیں، لیکن روح المعانی کو اگر بلستی آپ دیکھ لیں تو اس نے کچھ چھوڑا نہیں ہے دنیا کے اندر، سمجھے؟ اب جتنی تفسیریں لکھی جا رہی ہے یہ سارے کے سارے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ پر بڑا احسان کیا اس بندے نے، مدارک بھی قرآن کو حل کرتا ہے، تفسیر مدارک نصفی۔
وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ، اور لڑکے ان پر دائیں بائیں گھومیں گے، كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، گویا کہ وہ موتیاں ہیں چھپے ہوئی قیمتی موتیاں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، قالوا إِنَّا كُنَّا مُشْفِقِينَ فِي أَهْلِنَا قَبْلَ ذَلِكَ، ہم اس سے پہلے یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھر میں اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ فمن اللہ علینا، آج اللہ نے احسان کر دیا ہم پر، ووقانا عذاب السموم، اس قسم کی تپش سے اور لو سے، جہنم کے اس لو سے ہمیں بچا دیا عذاب سے۔ انا كنا ندعوه، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے، اس کو پکارتے تھے، من قبل هذا انه هو البر الرحیم، وہ رحم کرنے والے ذات ہے اور بخشش کرنے والے۔ فذکر، میرے پیارے نصیحت کرو، جنت کی بھی خوشخبری سناؤ۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن، اللہ کے احسان، اللہ کی مہربانی سے آپ نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے، یہ خود مجنون ہے جو آپ کو مجنون کہہ رہے۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا یہ کہتے کہ ہوا شاعر، محمد شاعر ہے، نتربص به ریب المنون، زمانے کے حوادثات کا ہم اس کے حق میں انتظار کرتے ہیں، موت کا انتظار کرتے، زمانے کے حوادثات، محمد مرے گا تو پھر یہ ہے کہ ہماری جان چھوٹے گی۔ قل تربصوا، انتظار کر دو، قل تربصوا ریب المنون لی، میرے لیے، فإنی کائن من المتربصین معکم، یہ معکم ظرف متربصین، میں بھی تمہارے برے دن کے برے انجام کا انتظار کر رہا ہوں، انشاءاللہ تمہیں جوتے پڑیں گے، مجھے اللہ سرخرو فرمائے گا۔ ام تامرہم احلامہم بہذا، کیا ان کی عقلیں اسی نافرمانی کی ان کو حکم دیتی ہے؟ عقل سے تو آدمی اچھا کام لے لے، اور یہ عقلیں ان کو یہی کہتی کہ کفر کرو۔ ام ہم کو طاغون، یہ خود سرکش ہے۔ ام یقولون تقولہ، کیا یہ کہتے کہ محمد نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ بل لا یؤمنون، محمد نے گھڑا نہیں، لیکن یہ بے ایمان ہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کانوا صادقین فیما یقولون، اگر کہتے کہ محمد نے گھڑ لیا ہے، اگر یہ سچے تو فلیأتوا بحدیث مثلہ، اس قسم کا تو لے کر کے آ جائے۔ ام خلقوا من غیر شیء، بغیر کسی خالق کے، بغیر کسی قدرت کے پیدا ہو گئے۔ ام هم الخالقون، یا یہ خود ایک دوسرے کو پیدا کرتے رہتے ہیں۔ ام خلقوا السماوات والارض، آسمان و زمینوں کو انہوں نے پیدا کر دیا؟ نہیں پیدا کیا۔ لم یخلقوا شیئا منہما بل لا یوقنون بقدرت اللہ، بلکہ اللہ کی قدرت پر ان کو یقین نہیں۔ ام عندہم خزائن ربک، اللہ کے خزانے ان کے پاس ہے کہ کسی کو نبی بنائیں، کسی کو نہ بنائیں، کسی کو سیٹھ بنائیں، کسی کو کنگلا بنائیں۔ ام هم المسیطرون، یا یہ کہ یہ مسلمانوں پر ان کو داروغہ مقرر کیا گیا۔ ام لہم سلم، ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے، یستمعون فیہ، جس میں چڑھ کر کے آسمان کی خبریں یہ لوگ سنیں؟ نہیں ہے۔ تو فلیأت مستمعہم، ان کے سننے والا آسمان سے سن کر کے بسلطان مبین، صریح کوئی سند اور کوئی دلیل تو لے کر کے آ جائے۔ ام لہ البنات، تو اللہ ہی کے لیے بیٹیاں ہوگی، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، تمہارے بے شرموں کے لیے بیٹے ہوگے۔ ام تسألہم اجرا، ام تسألہم، اے پیارے آپ ان سے کوئی فیس مانگ رہے ہیں؟ فہم مثقلون من مغرم، تاوان اور بوجھ کی وجہ سے، یہ تاوان کی وجہ سے یہ بوجھل پڑے ہوئے ہیں۔ ام عندہم الغیب، ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں انہی کے پاس، فہم یکتبون، وہ لکھتے رہتے۔ ام یریدون کیدن، یا مکاریوں کا ارادہ ہے۔ فالذین کفروا، کافر لوگ، ہم المکیدون، ان کا مکر نقصان انہی کو ہوگا، وہ قائد نہیں بن سکتے، وہ مکید بنیں گے، وہ شکار ہوں گے قید کا، مکیدون۔ یہ فعل تامہ ہے، کاد یکیدو سے، کاد یکادو سے نہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے جس کی شریک یہ کرتے ہی لوگ۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ دیکھے آسمان کا ایک ٹکڑا، ساقطاً، جو ان پر گرے، تو تب بھی کہیں گے ھذا سحاب مرکوم، یہ تو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ بادل ہے، یہ کہیں گے کہ یہ گاڑھا قسم کا بادل ہے، سحاب مرکوم تہبتا، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بادلیں ہیں، یہ پھر بھی نہیں کہیں گے کہ آسمان گرا۔ فذرہم ان کان الامر کذالک، صورتحال یہ کہ ان کو چھوڑ دو، حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یوثقون، یہاں تک کہ یہ ملیں اپنے اس دن سے، فیہ یوثقون، جس کے اندر بے ہوش ہو جائیں۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، ان کی مکاری دنیا والی ان کو اس دن کوئی فائدہ نہیں دے گی، ولا ہم ینصرون، ان کی مدد نہیں ہوگی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، باقی جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے عذاباً، ان کے لیے عذاب ہے، دون ذالک قبل ذالک، یعنی عذاب آخرت سے پہلے دنیا میں اس کے لیے عذاب ہے، دون ذالک، جو اس سے پہلے، عذاباً فی الدنیا، دون ذالک اے قبل ذالک، اس عذاب سے جو آخرت میں ہے۔
ولیکن اکثرہم لا یعلمون، جانتے نہیں۔ وصبر لحکم ربک، اللہ کے احکام پر، حکم پر آپ صبر کریں۔ فإنک کائن بأعیننا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، آپ کی خصوصی حفاظت ہے۔ وسبح بحمد ربک، نماز پڑھو حین تقوم، جب تہجد کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں، یا یہ ہے کہ آپ اپنی مجلس سے یہ ہے کہ اٹھو تو تسبیح پڑھو، سبحانک اللہم وبحمدک نستغفرک لا الہ الا انت نستغفرک اللہم ونتوب الیک، دونوں معنی۔ وسبح بحمد ربک، نماز پڑھو حین تقوم، جب اٹھتے ہو تہجد کے لیے۔ وسبح بحمد ربک، اور تسبیح پڑھو حین تقوم من مجلسک، جب آپ اپنے مجلس سے اٹھتے ہیں، اس لیے کہ مجلس کے آخر میں آدمی دعا پڑھتا ہے تو وہ ان کے لیے خطایا یہ کہ کفارہ بنتا ہے۔ فسبح من اللیل، اور رات کو بھی یہ ہے کہ نمازیں پڑھا کرو۔ وادبار النجوم، اور فجر کا وقت یا سحری کا وقت، جب اس کے پیچھے یعنی تاروں کے پیچھے جب تارے چلے جائیں۔ اس کے بعد بھائی جان سورۃ النجم ہے، نزول نمبر 23 ہے۔ سورہ اخلاص کے بعد یہ ہے کہ اس کا نزول ہے، سورہ اخلاص کے بعد۔ ابھی اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کے سامنے گزرا کہ انہوں نے بتا دیا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے اس میں کہ ام یقولون تقولہ، محمد نے اپنے طرف سے قرآن گھڑا ہے۔ فرماتے کبھی نبی قرآن نہیں گھڑتا، ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ ام یقولون تقولہ، محمد نے قرآن گھڑا ہے۔ ارے ابھی سورہ طور میں گزرا تو سورہ نجم میں بتایا کہ ما ینطق عن الہویٰ، وہ قرآن گھڑتا نہیں ہے، اس کو بتایا جاتا ہے، بناتا نہیں ہے، بتاتا ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ محمد قرآن بناتا نہیں ہے، وہی بناتا نہیں ہے، بتاتا ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگوں کو کافر بناتے ہیں، مولوی کافر بناتے نہیں ہے، بتاتے ہیں۔ کافر تو خود بن گیا ہے، اللہ کی صفات کا تو منکر ہے، رسالت کا، نبوت کا، آخر کا منکر ہے، شرم نہیں آتی۔ بناتے بتاتے دونوں میں۔ پاخانہ کو میں نے پاخانہ بنایا نہیں، میں اس کو بتاتا ہوں کہ یہ پاخانہ ہے، میں نے بنایا نہیں پاخانہ کو۔ تو پاخانہ تو تم خود ہو، بے ایمان تو تم خود ہو، اور کہتے ہیں کہ مولوی ہمیں کافر بناتا ہے۔ بناتا نہیں ہے، بتاتا ہے۔ سمجھے؟ یہ سمجھیں گے آپ تو انشاءاللہ بہت سے اشکالات آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ سمجھے؟ کافر تو تم خود بنتے ہو، مرتد تو تم خود ہوتے ہو۔ سمجھے؟ ممتاز قادری کو مار دیا، ابھی شہباز شریف کہتے ہیں میرے بھائی سے بڑی غلطی ہوگی، اللہ نے ہمیں اتنا ذلیل کر دیا۔ سمجھے؟ اور اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا، پرویز مشرف کو ادھر ذلیل کر دیا، اور اسی طریقے پر یہ کہ نواز شریف کو بھی ذلیل کر دیا، اور بھی کرے گا اللہ، کرے اللہ ذلیل۔ سمجھے؟ عمران خان کو ختم نبوت کے قادیانی کو لا رہا ہے، اس کو بھی میرا رب اس سے زیادہ ذلیل کرے گا، کرے گا۔ سمجھے؟ کرے جی۔ اڑے کچھ والا پڑھا سورہ نجم ہے۔ دعویٰ اس کا اللہ آپ کا بھلا کرے صداقت الرسول کی ثبوت ہے، اس بات و صداقت الرسول، صداقت رسول، صدق رسول کے صداقت۔ والنجم، تارے کی قسم ہے جو آسمان پر چلنے والے تارے، اذا ہوا، جس وقت غائب ہو جاتا ہے۔ رات کو آتے وہ اپنی ڈیوٹی، اپنے روٹ پہ چلتے ہیں، ہر تارے کے لیے روٹ مقرر ہے۔ جب تارا اپنے روٹ کو نہیں چھوڑتا تو محمد بھی کبھی اپنے روٹ کو نہیں چھوڑتا۔ وہ آسمان کا تارا ہے، یہ زمین کا تارا ہے، اس لیے فرماتے ما ضل صاحبکم، تمہارا تارا یعنی تمہارا ساتھی زمین والا محمد وہ راستہ بھولا بھی نہیں، ضل کمان ما نسی صاحبکم، وہ بھولا نہیں ہے، وما غوا، اور یہ کہ نہ وہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے۔ سمجھتا ہے؟ جیسے آسمان والا سورج اپنے روٹ پہ چلتا ہے، چاند بھی اپنے روٹ پہ چلتا ہے، تارے بھی اپنے روٹ پہ چلتے ہیں، وہ پھر بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن میرا اصل جو نجم ہے، اصل جو تارا ہے محمد رسول اللہ، وہ کبھی نہیں ہے کہ نہ بھولتا ہے نہ یہ کہ راستے سے بھٹکا ہے، جو کچھ بتاتا ہے بالکل صحیح بتاتا ہے، وہ بھی اپنے روٹ پہ چلے گا، وہ بھی اپنے روٹ پہ چل رہا ہے۔ اڑے ہو گیا؟ یہ ہے، اس کو کہتے موقف، اس کو کہتے نظریہ۔ محمد کبھی اپنے نظریے سے اور کبھی اللہ کی یہ کہ وحی سے کبھی ٹلا نہیں ہے، وہ ہمیشہ وحی کے مطابق چلتا رہتا۔ سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں مولوی۔ وما ينطق عن الهوى، کبھی بھی خواہش سے گفتگو نہیں کرتا۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، جو کچھ وہ کہتا ہے نہیں ہے مگر وہ ایک وحی ہے جو آپ کو وحی ہو رہی ہے۔ علمہ شدید القویٰ، شدید قوتوں والے نے اس کو سکھایا، جبریل مرادے سے۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ، جو بہت طاقت والے ہیں۔ فاستویٰ، وہ پھر پورا کا پورا جبریل ان کو نظر آ گیا۔ ایک فاستویٰ
ٹھیک آپ کو یہ کہ نظر آ گیا۔ دوسرا استقام علی صورت الاصلیت، جبریل اپنے اصلی صورت اصلیہ پر کھڑا رہا، اس کو محمد نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ میں نے جبریل کو اصلی شکل میں، باقی صحابہ ہمیشہ دیکھتے تھے، کبھی دہیۃ الکلبی کی شکل میں آتا ہے اور کبھی کسی بدو کی شکل میں آتا ہے۔ فرمایا کہ جانتے ہو کہ یہ کون تھا؟ کہا کہ جی معلوم نہیں۔ فرمایا انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، حدیث جبریل میں مشکوت کی تو پہلے حدیث جنیدہ پتر ہے، مشکوت میں بھی ہے، ترمذی میں، بخاری میں بھی ہے، سب میں جنیدہ پتر ہے۔ اڑے کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا؟ انسانی شکل میں، بدو کی شکل میں، دہیۃ الکلبی کی شکل میں تو کئی دفعہ آیا، لیکن اپنے اصلی شکل میں 2 مرتبہ نبی نے دیکھا۔ فرمایا کہ آسمان کے کناروں پہ میں نے دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا۔ لہو 600 جناحین، اس کے 600 پر ہیں۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ، جو پروں والے فرشتے، مثنیٰ 2 پر اور 3 پر، 4 پر، یزید فی الخلق ما یشاء، ان کے پروں میں اللہ اور اضافہ کرے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جبریل کے 600 پر، ایک پر سے اس نے اٹھایا صدوم کی بستی کو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کو اس نے اٹھایا، آسمان پہ لے جائے، وہاں سے مارا۔ طاقتور ہے جبریل، اس لیے علمہ شدید القوہ، بہت طاقت والا، شدید قوت والا، اور ذو مرت، سخت طاقت والا۔ اصل میں ذو مرہ کا معنی سخت طاقت سے کرتے، لیکن ذو مرہ کا معنی صحیح اعضا والا، اعضا ٹھیڑے ٹھاڑے نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، جیسے ہمارے بلوچوں کے ہوتے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھے، جانب شرق میں حضرت نے دیکھا۔ ثم دنا، پھر وہ قریب آگے، فتدلّا، اور آگے بڑھے، سمجھے، ثم دنا الی محمد، محمد کے قریب آگے، فتدلّا، اور آگے بڑھے۔ فکان جبریل قاب قوسین او ادنیٰ، 2 کمانوں کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم، اتنا ہی قریب۔ فاوحیٰ الی عبدہ، اب اوحیٰ کی ضمیر کا مرجع اللہ ہے۔ فاوحیٰ اللہ الی عبدہ ما اوحیٰ، اللہ نے جبریل کے واسطے سے اپنے بندے محمد کو وہی جو کچھ بھیجنی تھی بھیجا۔ ما کذب فؤاد محمد ما رأى، نبی نے جو کچھ دیکھا ہے تو اس کے دل نے جھوٹ نہیں بولا۔ جو دل اور آنکھیں دونوں برابر ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ کبھی آنکھوں میں تیری میری ہو جاتی، ایک چیز نظر آتی ہے، سمجھ، سراب، آنکھیں تو کہتی ہے کہ اللہ کا بھلا کریے، پانی ہے، آنکھیں تو کہتی، لیکن دل اس کو پانی نہیں کہتا، سمجھے؟ یہاں دل آنکھوں کو جھٹلاتا ہے۔ سراب ہو گیا، سراب بھی مجھے سمجھانا پڑے گا، اس پر تو گفتگو کی ہے میں نے، سمجھے مجھے؟ تو جیسے سراب کو آنکھیں تو سمجھتی کہ پانی ہے، لیکن دل اس کو سمجھتا نہیں ہے، یہاں ایسا نہیں ہے، جو کچھ آنکھیں دیکھتی ہے محمد کا دل بھی وہی کہتا، سمجھ، دل اور آنکھیں دونوں برابر ہیں۔ اڑے سمجھ میں آیا؟ چلیے گا مولانا۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا آپ لوگ اس سے جھگڑتے ہو جو کچھ اس نے دیکھا ہے؟ اللہ کو دیکھا یا جبریل کو دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، آپ نے پھر جبریل کو صورت اصلیہ کو دوسری مرتبہ پھر بھی آپ نے دیکھا، شب معراج میں، عند سدرۃ المنتہیٰ، سدرۃ المنتہیٰ کے پاس، سمجھے؟ یہاں پر جا کر کے فرشتوں کی انتہا ہے، اس سے آگے فرشتے جاتے نہیں۔ اندہا جنت الماوا، وہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سدرۃ المنتہیٰ کے پاس جنت الماوا ہے۔ اذ یغشی سدرۃ، جبکہ یہ کہ اس بیری کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ڈھانپ لیتے، ما یغشا، جو کچھ ان کو ڈھانپتا ہے، یعنی فرشتے، وہ کہ پروانے، سونے کے پروانے ہوتے ہیں، اور فرشتے اس کو یہ کہ ڈھانپ رہے ہوتے ہیں۔ ما زاغ بصرہ، آپ کی آنکھ، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ کی آنکھ بھی کسی اور طرف مائل نہیں ہوگی، وما طغیٰ، اور نہ حد سے زیادہ بگڑے، نہ حد سے نکلے۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، آپ نے اللہ کی بڑی نشانیاں دیکھی، اللہ پاک نے یہ کہ اپنے یہ کہ زیارت آپ کو کرا دی، جو میں نے شیخ الاسلام ابن قیم کے حوالے سے آپ کو بتایا۔ ولا تنکروا انہ قائد ولا تنکروا انہ یقعد، اس سے انکار نہ کرو محمد جا کر کے فرش پر بیٹھ گئے، اس سے انکار نہ کرو کہ اللہ نے آپ کو بٹھایا۔ سمجھتا ہے؟ یہی جمہور کا مذہب ہے، اور وہ میں نے عرض کیا تھا، اس میں سورہ انعام کے اندر جنیدہ پترا 7ویں پارے کے آخر میں ایک لمبی تقریر ہو گئی تھی، یعنی چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقے پر ہمارے والد صاحب فرماتے تھے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ مرشد پریشان تو نہیں ہے؟ آپ کے لیے کیا پریشانی؟ ابھی 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد آپ چلے جائیں گے، لوگ آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیں گے، ٹوپی آپ کے کہیں گے ہمیں دے دو، اللہ کے اس ٹوپی کو دھو کر کے شفا، اس کا آب شفا، اس کے یہ کہ پئیں گے، سمجھے؟ یہ بھی مرشد جائے گا۔ خانقاہ آپ کے لیے میں بناتا ہوں، یہاں پر مدرسے کی بڑی زمین ہے، خانقاہ بناؤ،
سمجھے؟ کہیں گے کہ یہ پیر جو ہے نا اولاد دینے والا ہے اور یہ پیر روزی دینے والا ہے، سمجھے؟ ہاں تو ملے گا نا، جب یہ سلسلہ شروع کرو گے تو آ جائیں گے نا وہی تو، سمجھے؟ میں نالائق قسم کا پیر، آپ کو اولاد اس طرح نہیں ہوگی، سمجھے؟ اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی اللہ آپ کو کسی سے اولاد دے، خود آپ کو نہ دے، یہ دعا کرو، سمجھ شریمی ہے کہ نہیں؟ پھر تو میں نے قصہ تو آپ کو سنا ہے، سمجھے؟ اتنے بڑے بال رکھے، عقل اسی میں چلے گی، سمجھے؟ چلیے گا مولوی صاحب، افرأیتم اللات والعزیٰ، اب آپ ہمیں یہ بتا دو، اتنے قدرتوں کا مالک اللہ، تو تمہارے لات اور عزیٰ کو تو لات ہی مارو، ان میں تو کچھ بھی نہیں ہے، حاملوں کو، یہ اتنے قدرتوں کا مالک جو جبریل کو بھیج رہا ہے، جبریل اتنا طاقتور، تو تمہارے معبودوں کی کیا طاقت؟ افرأیتم اللات والعزیٰ، اڑے ربط سمجھ میں آئے نہیں؟ یہ افرأیتم اللات والعزیٰ، بتا دو لات اور عزیٰ کے بارے میں، اور منات جو کہ تیسرا ہے وہ بلا، الکم الذکر ولہ الانثیٰ، پھر یہ کہ تم لوگوں نے فیصلہ کر دیا اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے کہ بیٹیاں، تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تقسیم ناانصافی والی تقسیم ہے۔ ان یہ الا اسماء سمیتموہا، کوئی پیر میر نہیں ہے، ان یہ الا اسماء سمیتموہا، مگر یہ نام تمہارے خود ساختہ ہے، کوئی دافع البلا ہے، کوئی دافع الوبا ہے، کوئی یہ کہ موت الولد ہے، کوئی موت البنات ہے، کوئی موت البنین ہے، کوئی رزق دینے والا ہے، سب اپنے طرف سے تم نے بنا دیا ہے۔ ان یہ الا اسماء سمیتموہا، یہ نام ہے جو تم نے خود رکھ دیا، میں نے آپ کو بتایا، ان ہی ہے نہیں ہے یہ مسمیات مگر الا مسمیات اسماء سمیتموہا، اس میں 8ویں پارے میں نے یہ بات آپ کو بتائی تھی، شاید آپ نے سمجھا ہو، سمیتم انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نام رکھا، ما انزل اللہ بألوہیتہا، بعبادتہا، ان کی عبادت پر اللہ نے نہیں اترا، سلطاناً، کسی قسم کی کوئی دلیل، سلطان من زائدہ ہے، ما انزل اللہ بعبادتہا، ان کی عبادت پر سلطاناً، کوئی دلیل اللہ نہیں اتاری، ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ پیروی نہیں کرتے مگر الا ظنهم الفاسد، اپنے ظن فاسد کا، وما تہواہ الانفس، اور جو کچھ ان کا نفس چاہتا اسی کی پیروی کرتے، یتبعون الا ظنهم وما تہواہ انفسهم، اور جو کچھ ان کا جی چاہتا ہے، وَلَقَدْ جَاءَ مِن رَّبِّ الْهُدَىٰ، اللہ کی جانب سے توحید آ گئی ہے، لیکن پھر بھی نہیں مانتے، عمل الانسان ما تمنا، کیا انسان جو کچھ کرے گا اس کو وہی ملے گا؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا، عمل الانسان ما تمنا، انسان جو بھی تمنا کرے وہی ملے؟ نہیں، ہوائیں کشتیوں کے مزاج کے خلاف بھی چلتی ہے، کشتیاں کبھی اس طرف مغرب کو جانا چاہتی ہے لیکن وہاں سے سخت ہوا ہوتی ہے، کشتیوں کو رخ موڑنا پڑتا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ آدمی بادشاہ بننا چاہتا ہے، تمنا ہے لیکن فقیر ہے، آدمی تندرست رہنا چاہتا ہے لیکن بیمار ہے، آدمی شادی کرنا چاہ رہا ہے لیکن مرشد کو ابھی تک بیوی نہیں ملی ہے، یہ ساری تمنائیں پوری نہیں ہوتی، اڑے کچھ پہلے پڑھا، تمنائیں پوری نہیں ہوتی، کیا کہتے ہیں؟ ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ، ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ، تجری الریاح بما لا تشتہی السفن، سمجھتا ہے؟ آدمی ہر اپنی تمنا کو حاصل نہیں کر سکتا، سب کچھ کوئی بتاتا ہے، سمجھے؟ سب کچھ کوئی بتاتا ہے، آپ بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن کسی نے آپ کو پیشاب کے اندر مبتلا کر دے، چل اٹھ، تو بیٹھنا چاہتا ہے لیکن نہیں بیٹھے گا، پیشاب پاخانہ بھی تیرے اختیار میں نہیں ہے، ہوائیں تیرے اختیار میں نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور طاقت ہے، وہی طاقت ہے کہ جو جبریل طاقتور کو بھیجتا ہے، پیارے محمد کا انتخاب کرتا ہے، ابھی آپ کے سامنے گزرا، کوئی تو ہے نا۔ عمل الانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والاولیٰ، دنیا اور آخرت یہ سب اللہ ہی کے مملوک ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان کے اندر کتنے فرشتے ہیں، لا تغنی شفاعتهم شیئا، ان کی سفارش بھی کسی قسم کا فائدہ نہیں دے گا، الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضیٰ، ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے دے جس کے لیے چاہے، اور اللہ جس کی یہ کہ سفارش کو پسند کر دے، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ شفیع کے لیے کتنے شرائط ضروری ہے، اور مشفوع لہو جس کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے، سفارش ہو رہی اس کے، یہ سب کچھ آپ کے سامنے گزرا ہے، معتزلہ کے اختلاف۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، آخرت پر جو لوگ یقین نہیں رکھتے، لا یسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، فرشتوں کو وہ تو عورتیں بناتا ہے، لیڈیز بناتے، فرشتے تو کوئی نہیں ہے۔ جن لوگوں کا، یہ مشرکین مکہ ہے،
سمجھے؟ وما لہم بہ من علم، اس پر جو کچھ کہتے ہیں، بہی کا معنی یہ ہے کہ ما لہم بما یسمون، جو کچھ نام غلط رکھتے ہیں اس کا ان کو علم نہیں ہے، من زائدہ ہے، یہ مبتدا ہے۔ ان یتبعون الا ظنهم الفاسد، یہ اپنے ظن فاسد کی پیروی کرتے ہیں۔ وان ظنهم لا یغنی من الحق شیئا، ظن یہ ہے کہ حق کا کوئی فائدہ نہیں دیتا، ظن جو کہ المجرد عن القرائن، جو کہ قرائن سے، فاعرض عمن تولی عن ذکرنا، جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرتا ہے آپ اس سے روگردانی کریں۔ فاعرض، روگردانی کرو، امن، اس شخص سے کہ من تولی عن ذکرنا، جو ہماری ہے کہ اس میں ذکر سے اور ہمارے کلام سے روگردانی کرے۔ ولم یرد، جس کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے اس دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنا نہیں، الا الحیات الدنیا، ہاں دنیا کی زندگی کو چاہتا۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کی انتہا ہے، یہاں پر جا کر کے کیا تمہارا علم تھا، اس علم پہ لعنت ہو اور تم پہ بھی لعنت ہو۔ یہ کون سا علم ہے کہ جس نے خدا تک تمہیں نہیں پہنچایا، اور جس علم نے محمد تک تمہیں نہیں پہنچایا، اور جس علم نے تمہیں شرک تک پہنچا دیا؟ یہ کون سا علم ہے؟ آیا مولانا؟ ذالک مبلغ من العلم، یہ ہے اس لیے مولانا علم اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تک پہنچا دے، اس لیے یہ کالج اور یونیورسٹی والے علم ہے، لیکن وہ علم الپیٹ ہے، علم البطن ہے، سمجھے؟ آیا سمجھ نہیں؟ جی اصل علم وہی ہے کہ جو علم تک اللہ تک پہنچائے۔ ان کے علم نے اللہ سے کاٹا اور بتوں کے ساتھ ان کو جوڑا، اللہ سے کاٹا، غیر اللہ کے ساتھ ان کو جوڑا۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کی انتہا ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، اللہ کے راستے سے جو بھٹک گیا اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وهو اعلم بمن اهتدى، اور جو قرآن اور سنت سے ہدایت حاصل کرتا ہے خدا اس کو بھی جانتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ساری ملکیت، ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض مملوکان للہ، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ نے ان کو اپنے پاس یہ کہ رکھا ہے، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، ہدایت کو اور علم کو بھی اللہ جانتا ہے، من ضل اور من اہتدی کو اس لیے جانتا ہے کہ لیجزی الذین اساءوا، جو یہ کہ برائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے دے، بما عملوا، ان کے اعمال کا۔ یہ بما عملوا اساءوا کے ساتھ متعلق نہیں ہوگا، یجزیہ کے ساتھ ہوگا، ان کے اعمال بد کا اللہ ان کو بدلہ دے دے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا، جنہوں نے نیکوکاری کی ہے ان کو اللہ بدلہ دے دے بالحسنى، جنت کا۔ الذین یجتنبون، یہ الذین احسنوا کون ہے مولانا؟ سمجھے؟ یہ الذین احسنوا کا بیان ہے۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم، جو بڑے گناہوں سے بچتے، والفواحش، بے حیائیوں سے بچتے، الا اللمم، مگر صغائر سے، صغائر ہوتے رہتے مسلمان انسان سے۔ ان ربک واسع المغفرت، جیسے تیرے گناہ زیادہ ہے اللہ کی مغفرت بھی وسیع ہے۔ گناہ تمہارے زیادہ ہوں گے، اللہ وسیع المغفرت ہے، تو وسیع الاسم ہے، وسیع المعاصی ہے، وہ وسیع المغفرت ہے۔ وہ عالم بکم، وہ تمہیں جانتا ہے تمہارے حالات کو۔ اذ انشاکم من الارض، جس وقت یہ کہ زمین سے اس نے تمہیں پیدا کر دیا۔ واذ انتم، اس وقت بھی اللہ تمہارا علم رکھتا ہے۔ عالم بکم اذ انشاکم من الارض وعالم بکم اذ انتم اجنۃ کائنون فی بطون امہاتکم، تم جنین تھے، چھوٹے بچے تھے ماں کے پیٹ میں، سمجھے؟ یہاں بزرگی اپنی بتاؤ نہیں، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو یہ ہے کہ پاک ثابت نہ کر دو۔ وہ عالم بمن اتقی منکم، تم میں سے اصل متقی کون ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ افرأیت الذی تولی، ہم لوگ تو خود بڑے بنے، حضرت اقدس بڑے خوبصورت تھے، اس کی ایک شبیہ بنائے، اصل تصویر تو نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے آپ اس طرح بیٹھے ہوئے وہ اسی طرح طلبہ کو پڑھاتے تھے، میرے جیسے میرے طرح بیٹھا تھا، میں نالائق آدمی ہوں۔ حضرت بڑے خوبصورت بھی، حضرت کی پگڑی، شان و شوکت، منطق و معقولات کا اللہ آپ کا بھلا کرے ماہر۔ ایک آدمی آ گیا، آ کر کے کتاب پر ہاتھ رکھا، کہا تھا مولانا این چیست مصنف چیمے کویت، مصنف کیا کرے چی، کہتے چیز کا بچہ درش، نکل جاؤ یہاں سے۔ طلبہ کو کہا یہ پاگل قسم کا ننگے سر کا آیا، چیز، مصنف کیا بیان کرنا چاہتا، ہٹ نکل جا، سمجھے؟ جیکٹ میکٹ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ تکڑا قسم کا مولوی، طلبہ تو طلبہ ہوتے، یاجوج ماجوج کے اولاد ہے، سمجھے؟ جانور۔ طلبہ نے اس کی پٹائی کر کے اس کو دھکا دے کر کلاس سے نکالا۔ دوسرا دن پھر آ گیا، کہا وہی پاگل آ رہا ہے۔ مولانا رومی نے کئی دفعہ خواب میں دیکھا کہ محمد رسول اللہ بتا رہے ہیں کہ شمس کے پاس جاؤ، پیر ضیاء الحق، پیر حسام الدین، پیر شمس، ان کے پاس جاؤ، اپنی اصلاح کرو۔ یہ جو منطق ہے، یہ جو چار لفظ جو آپ نے پڑھا ہے نا، یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ تلاش تھی کہ پیر شمس الدین کو دیکھوں، شمس تبریزی کو دیکھوں۔ دو شمس تبریزی، ایک 7ویں کا ہے اور ایک یہ شمس تبریزی جو آپ کے ملتان والا، یہ دوسرا ہے،
سمجھے؟ یہ شین و یا عین و ہاں میں سے، سمجھ میں نہیں ہے؟ شین و یا عین و ہاں میں سے، تو آپ اندازہ کرو پھر اس کی بزرگی کیا ہوگی؟ جب اس فرقے سے ہے تو پھر اس کی بزرگی کیا ہوگی؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ شیعوں کی باقی مباحث تکڑے لوگ ان میں ہیں، اس کا تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن ایک میرا ایمان ہے کہ میں نے کسی شیعہ کو یہ نہیں دیکھا کہ قرآن اس کو یاد ہو۔ ایران میں بھی ہم گئے، یہاں بھی خدا جانتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں بھی ان کو یاد نہیں ہیں، سمجھے میں لوں؟ یہ سورہ فاتحہ غضب کے خطیب، ایسے فصیح و بلیغ، بس سلام ہے ان کی، سمجھے؟ ان کے خطیبوں کے سامنے آپ کے خطیب کچھ بھی نہیں، اور واقعتاً خطابت ان کو سکھاتے، ایک فن ہے، اور نہج البلاغہ بہت فصیح قسم کی کتاب ہے یہ ہے، لیکن قرآن مولوی صاحب ان کو یاد نہیں، سمجھے؟ حضرت اقدس مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے دن بھی اسی طرح اس گنجے کو، تیسرے دن مولانا کسی دعوت پہ تشریف لے گئے، طلبہ منطق و معقولات پڑھنے والے اور حضرت اقدس دعوت کے لیے گئے، یہ بابا آ گیا، بابا آ کر کے اس نے ان کی کتابیں، اس زمانے میں کتابیں چھپی ہوئی تو نہیں ہوتی تھی، مطبوعات مخطوطات ہوتی تھیں، ان کو اٹھا کر کے انہوں نے، ان کے حوض تھا سامنے سے، اس حوض کے اندر ڈال دیا۔ اب اندازہ کرو کہ ایک کتاب لکھنے میں سال لگے، 1.5 سال لگے، اتنی بڑی کتابیں تو ان کی ضائع ہو گئی۔ وہاں سے دعوت کھا کر کے آگے تو دیکھا کہ ماشاءاللہ ملا حسن قاضی حمداللہ منطق و معقولات کے ابو علی سینا کی کتاب الشفا، جو حقیقت میں بیماری ہے، سمجھے؟ کتاب الشفا، یہ کتابیں اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ تیر رہی ہے دریا میں اور حوض کے اندر تیر رہی۔ کہا یہ کس نے کیا، کس بغیرت نے کس نے کیا؟ کہا وہ پاگل جو آتا رہتا وہی ہوگا، تلاش کرو۔ دیکھا جی بابا کو ادھر سے جا رہا ہے، دور سے جا کر کے بابا کو پکڑا، گھسیٹ کر کے یہاں سے استغفر، سمجھے؟ گالی دے کر کے اس کو لایا، کہا کہ کتابیں تمہاری موت ہے، تو بچے گا نہیں یہاں سے۔ کہنے لگے بس ابھی ہٹو، کتابیں اپنے، تمہاری کتابیں تمہیں چاہیے۔ مولانا رومی جیسا خوبصورت انسان، غضب کا خوبصورت ہے، بہت غصہ ہو گیا، سمجھے؟ حضرت نے فرمایا ہٹو، مجھے پریشان نہ کرو، میرے اس گنجاپن کو نہ دیکھو۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، جانتا کہ کون متقی ہے۔ حوض سے کہا کہ اے حوض، میں نے ایک امانت آپ کے حوالے کی تھی، کبھی بھی اس کو نقصان نہیں پہنچانا، کتابیں میری واپس کر دو مجھے۔ دیکھا ادھر ادھر سے کتابیں جمع ہو کر کے ایک ساتھ آ گئی، ان کو پانی کا قطرہ بھی نہیں لگا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ ہمارے بلوچ لوگ کہتے کہ تمہارا معاف فکن گوہ واڑ تگوں، مجھے معاف کرو، میں نے ٹٹی کھائی ہے۔ جب آدمی کو پشیمانگی ہوتی ہے تو اسی طرح مجھے معاف کر دو۔ حضرت نے فرمایا کہ معاف کر دو، تو ہے کیا بلا؟ سمجھ شریف میں آگے نے لے گئے اس کو الگ طور پر، پوچھا کہ کون ہے، کہنے لگے میرا نام شمس تبریز ہے، سمجھے بھائی؟ یہ میں ہوتا۔ پھر حضرت نے بیعت بھی کی ان سے، سمجھے؟ پیر حسام الدین سے، ان لوگوں سے، پھر ان چیزوں کو چھوڑ کر کے تصوف میں آ گیا۔ اور وہ دیکھے کہ ایسی کتاب لکھی کہ قیامت تک ہم لوگوں پر احسان بھی کر دیا۔ لیکن یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں گا کہ اتنا بخاری پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے جتنا مثنوی ضروری، سمجھے میں لوگوں؟ لیکن اللہ نے علماء کو اس سے فارغ کر دیا مولوی صاحب، سمجھے؟ کالج اور یونیورسٹی والے پھر بھی پڑھتے ہیں، بڑے بڑے پروفیسر ہیں، ان کو پتہ ہے اس میں بڑی عقل مندی ہے، ان کے معلوم ہے، سمجھے؟ لیکن میں تو چونکہ نالائق ہو گیا، ہم لوگوں نے مولانا کتابیں میں نے نہیں پڑھی، سمجھے؟ غضب کا ذہین تھا، غضب کا، لیکن کتابیں، یتیمی ایک لعنت ہے۔ ایک آدمی یتیم ہو، روپے کو ترستا ہو، اپنے صابن کو ترستا ہو تو وہ کیا کرے گا، سمجھے؟ کپڑے دھونے کے صابن اس کے پاس نہ ہو تو اس کو کیا کرو گے؟ آیا سمجھ میں؟ لیکن پٹھان کہتے کہ داسات بہم تیرشے، یہ گھڑیاں بھی گزر جاتی، اللہ نے کر دیا جیسے ہو گیا الحمدللہ۔ آپ کی جوتیوں کے اندر پڑے ہوئے عیاشی بھی کی، کھایا پیا، اتنے جہازوں میں گھومے، خدا کی قسم تنگ آ چکا ہوں، سمجھے بھیجا؟ تنگ آ چکا ہوں۔ بڑے بڑے مولوی بھی منت مانی کرتے، اللہ کے لیے ہمیں ٹائم دے دو، اللہ کے لیے ٹائم دے دو۔ یہ جو بڑے بڑے آپ کے ہوتے ہیں نا پوپ، سمجھے بھیجا؟ یہ پوپ بھی، ان کو بھی ہم غریبوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ سارے نشے پورا ہو گیا، لیکن ہوتا ہے وقتی طور پر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ حضرت اقدس کو پھر اللہ پاک نے اس راستے پہ لگا دیا، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اللہ ہی ہے مولانا صاحب، اس لیے ہر انسان کو اللہ آپ کا بھلا کرے، ہر ایک آدمی کو ذلیل نہیں سمجھ رہا۔ آپ کو اور مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، میں
یہاں جب بیٹھتا ہوں نا تو مجھے حضرت اقدس حماد اللہ حالجوی کا وہ جملہ یاد آتا ہے۔ حضرت حماد اللہ حالجوی نے فرمایا اللہ کے لیے میں سبق پڑھاتا ہوں، طلبہ مجھے معاف کر دینا، معلوم نہیں ہے یہ دنیا کے نظام میں میں اس جگہ پر بیٹھتا ہوں، تم لوگ نیچے بیٹھے ہو، باقی حقیقت میں اصل کامیاب قیمتی تو وہ ہے کہ وہ جو اللہ کے ہاں مقرب۔ ضروری نہیں ہے طلبہ میں ایسے ایسے جنید بغدادی پیدا ہوتے، ماشاءاللہ، سمجھے، بہت اچھے اچھے طلبہ ماشاءاللہ۔ الذين يجتنبون كبائر الاسم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن افريت الذي تولى، آپ اس شخص کے بارے میں بتا دو جو روگردانی کرتا ہے، واعطى قليلا، تھوڑا سا اللہ کے راستے میں دیتا ہے نہیں دیتا، واقدا، اور اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، عنده علم الغیب، اس کے پاس غیب ہے، فهو یرا، کہ وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، ام لم ينبأ بما ثبت في صحف موسیٰ، یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، اور ابراہیم، وہ ابراہیم الذي وفى، جس نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، پورا کا پورا حق ادا کر دیا۔ اللہ تجربہ، کیا یہ خبریں ان کے پاس آ گئی؟ یہ خبر یہ ہے اللہ تجربہ وازرۃ وزر اخری، کوئی نفس بوجھ اٹھانے والا کسی کے بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ہوگا جو اپنی بھاگ دوڑے، انسان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا مگر إِلَّا مَا سَعَى، اس نے خود یہ ہے کہ جو صحیح کی ہے، یعنی اپنی محنت انسان کو کام آئے گی، دوسرے کی محنت کام نہیں آئے گی، وَأَنَّ سَعْيَهُ، اس کی اپنی محنت سوف یرا، وہ اس کو دکھلایا جائے گا، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پورا کا پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اللہ کے پاس انتہا جانا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ، وہ ہنساتا بھی ہے، وَأَبْكَىٰ، رلاتا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ، وہ یہ کہ روح نکالتا بھی ہے، وَأَحْيَا، جان کے اندر جان ڈال دیتا ہے، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثىٰ، آپ نے یہ کہ جوڑے پیدا کیے مذکر اور مؤنث، من نطفۃ، نطفے سے، اذا تمنا، جبکہ یہ کہ ٹپکایا جاتا ہے اس نطفے کو، ظاہر ہے کہ رحم مادر کے اندر، رحم خاتون میں وہ نطفہ ٹپکتا ہے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اسی اللہ کی ذمہ ہے دوبارہ زندہ کر لینا، وَأَنَّ عَلَيْهِ، وہ اللہ پر النَّشْأَةُ الْأُخْرَىٰ، اس کی ذمہ داری ہے پھر زندگی دوبارہ سے، وَأَنَّهُ وَأَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، وہ غنی بھی بنا دیتا ہے، وَأَقْنَىٰ، اور مفلس بناتا ہے، دوسرا ترجمہ اقنا کا کہ مال کو محفوظ کراتا ہے، وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، شیرا تارا جس کو یہ کہ عرب لوگ بعض اس کو پوجتے، اس کا رب اللہ ہے، وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے جس کو تم پوجتے ہو، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، عاد اولا کو، جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو بڑے بڑے طاقتور تھے، سمجھے، ان کو عاد اولا کہتے ہیں، ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا، وثمود، قوم سمود کو، فما ابقا، ان میں سے کسی کو بھی باقی نہیں رکھا، واہلک قوم نوح من قبل، ان سے پہلے قوم نوح کو ہلاک کر دیا، انہم کانوا هم اظلم، یہ بڑے ظالم تھے، واطغى سرکش، والمؤتفقۃ اہوا، اور آپ نے اہلک المؤتفقۃ، الٹی ہوئی بستیوں کو، الٹی بستیاں، اہوا، ان کو آپ نے یہ کہ پھینکا، پھٹکا دیا، ان کو اللہ اٹھا کر کے پھینکا، فغشاها ما غشا، فغشاها ما غشا، پس ان کو ڈھانپ دیا، اس بستی کو ڈھانپ دیا، بستی کو، ماں، وہ چیزیں کہ جو ڈھانپنے تھیں، یعنی پتھروں نے، صدوم کے قوم کو اللہ آپ کا بھلا کرے، فغشاها، ڈھانپ لیا، ما غشا، اس چیز نے جو ان کو ڈھانپنا تھا، یعنی ما غشا من الحجارت، پتھر، فبأي آلاء ربك تتمارى، اللہ کی نعمت میں سے کس میں تم یہ کہ شک شبہ کرتے ہو، ھذا نذیر من النذر الاولى، یہ محمد یہ بھی ایک نذیر ہے، من النذر الاولى، پہلے والے ڈرانے والوں کی طرح، ازفت الازفۃ، قریب آنے والی چیز قریب آ گئی، لیس لها من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کاشفۃ، کوئی اس کو دور کرنے والا ٹالنے والا نہیں ہے، افمن ھذا الحدیث تعجبون، تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، وتضحکون، ہنستے رہتے ہو، ولا تبکون، روتے نہیں ہے، وانتم سامدون، اور انتم غافلون، غفلت میں تم لوگ پڑے ہوئے، اللہ کے بندو یہ ساری چیزیں چھوڑو، یہ ہے کہ ہر طرف سے دوڑو اللہ کی طرف، فاسجدوا للہ وعبدوا، اللہ ہی کی ہے کہ سامنے سر تسلیم خم کر دو، سجدہ کر دو، وعبدوا، اور اسی اللہ کی عبادت کر دو۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات آ گئی جو میں نے آپ سے عرض کی، اللہ صلی الانسان الا ما سعى، انسان کو صرف اپنی محنت کام آ جائے گی، باقی کسی کی کام نہیں آئے گی، تو سوال یہ کہ کام تو آتے ہیں، حافظ صاحب بھی سفارش کرے گا، علماء سفارش کریں گے، شہداء سفارش کریں گے، انبیاء سفارش کریں گے، اور یہاں قرآن کہتا ہے کہ اپنی ہی محنت کام آئے گی، چنانچہ اب یہ ہے کہ غیر مقلدین کے ایک اللہ آپ کا بھلا کرے، بگڑی ہوئی، میں اہل حدیث نہیں کہتا غیر مقلد، لفظ اہل حدیث مجھے بہت محبوب لگتا ہے مولوی صاحب، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اہل حدیث اللہ ہم سب کو بنائے، اہل حدیث تو بہت پیارا لفظ ہے لیکن یہ غلط استعمال ہو رہا ہے، جیسے کہ نور العالم، نور الہادی، نور محمد، نور احمد، نور البشر، یہ کالے کالے جتنے بلوچ اور بنگالی ہوتے ان سب کا نام نور رکھتے،
بلوچ کہتے ہیں محمد نور نور احمد، محمد نور نور احمد، رنگ کا ہوگا کالا۔ برمی اور بنگالی کہتے ہیں نور العالم نور الہادی نور البشر، سمجھ ہوئے کالا کالا کا لفظ نور کہتے ہیں اللہ میں تو آپ کے لیے تھا، اللہ نور السماوات، اے اللہ میں تو قرآن کے لیے تھا، اللہ وانزلنا الیکم نورا مبینا قد جاءکم من اللہ نور مبین۔ میں کس بنگالی برمی کے ساتھ پھنس گیا، یا اللہ ایسا نور تو میں کبھی دیکھا بھی نہیں، کالا قسم کا۔ آیا سمجھ میں؟ علماء محدثین سب سفارش کریں گے۔ حضرت اقدس مولانا عزیز الرحمن جو دارالدیوبند فتح دارالدیوبند والے فرماتے کہ رات کو سویا تھا، بس یہ اشکال آ گیا، میں نے کہا کہ صبح ایسا نہ ہو کہ میں صبح سے پہلے مر جاؤں تو یہ شبہ مجھے رہے کہ ایک جگہ حفاظ اور علماء سفارش کریں گے اور ایک یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں صرف اپنی محنت کام آئے گی، سمجھے؟ تو یہاں سے حضرت اقدس رات کو پیدل روانہ ہوا گنگو شریف کی طرف، جہاں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت اقدس کے پاس جیسے صبح فجر کو پہنچے تو فرمایا کہ حضرت یہ کیا ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ اس مسئلے میں آیا ہوں حضرت کہ قرآن اور حدیث یہ کہ وہ کہہ رہے کہ سفارش بھی ہوگی اور قرآن یہ بھی کہہ رہا کہ اللہ صلی انسان الا ما سعی، انسان کو اپنی بھاگ دوڑ کام ہے، کسی اور کی سفارش کام نہیں آئے گی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایمانیات کے اندر، اعتقادیات کے اندر انسان کی صرف اپنی محنت کام آئے گی۔ اگر ایک بے ایمان ہے اس کے لیے نبی سفارش کرے نہیں، اس کے ایمان کے بارے میں کوئی اپنی محنت نہیں۔ ایمانیات میں قرآن کی یہ آیت ہے اللہ صلی الانسان الا ما سعی الا ما امن من الایمان، ایمان تو اس کو اپنا ہی کام آئے گا، ایمان میں کسی کے ہاں اعمال کے اندر اگر یہ کہ کچھ کمزوری ہے، نمازوں میں کمزوری رہی، زکوٰۃ کے اندر کمزوری رہی، اس کی وجہ سے اگر کوئی جہنم میں جا رہا ہے تو اس کے لیے انبیاء سفارش کریں گے، اور یا حفاظ حافظ حضرات من قرأ القرآن فاستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنۃ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار، جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے حافظ صاحب ان کے لیے سفارش کریں گے۔ اڑے سمجھتا ہے جی، دونوں تطبیق اس طریقہ پر دے دی۔ اب یہ غیر مقلدین کا بھی ایک گروپ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، انہوں نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایصال ثواب سے ان چیزوں غیر مقلد کہ اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ سمجھ شریف میں حضرت اقدس کا ایک رسالہ ہے بہت اچھا، مولانا محمد منظور نعمانی، اس پر لکھا ہوا منظور احمد نعمانی، اور کتب خانے والے بھی تو جاہل ہے، تو منظور احمد نہیں ہے، محمد منظور نعمانی ہے۔ محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ آپ کا بھلا کر ہم اپنے اعمال سے کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں مردوں کو، ایصال ثواب کے بارے میں بہت اچھا لکھا ہے۔